کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور کسی کو اس مثال کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو وہ عائشہ ظفر کو دیکھ لے۔ 7 ماہ تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے والی عائشہ کو بالآخر نئی زندگی کی نوید مل ہی گئی، اور جو یہ زندگی ملی ہے تو اس رب کریم کے فضل اور لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی انتھک محنتوں سے۔ آج عائشہ بی بی کے چہرے پر مسرت ہے، خوشی ہے اور امید ہے، اور کیوں نہ ہو۔ عائشہ بی بی 7 ماہ کے لمبے عرصے تک کورونا کے خطرناک مرض سے جو لڑتی رہی ہیں، اور اس عمل میں عائشہ کا ساتھ دیا سول اسپتال حیدرآباد کے عملے نے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا پیرامیڈیکل اسٹاف، کوئی چھوٹا ملازم ہو یا سول اسپتال کی انتظامیہ، سب نے عائشہ کی خدمت کی، اسے حوصلہ دیا اور اسے اپنا سمجھا۔ گھر جا رہی ہوں، میں لوگوں کی بہت تھینکفل ہوں، انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریشن کیا، ہر طریقے کا، میڈیسن کا، ہر چیز سے انہوں نے مجھے نوازا، میں ان سب کی تھینکفل ہوں۔ کہتے ہیں کہ کورونا کے مریض کے لیے کچھ ہفتے ہی گزار جانا بڑی بات ہوتی ہے، لیکن عائشہ بی بی نے سول اسپتال حیدرآباد میں پورے 7 ماہ کا عرصہ گزارا ہے، اور عائشہ بی بی دنیا کی واحد کورونا مریضہ بن گئی ہیں جنہوں نے اتنا طویل عرصہ علاج کی خاطر اسپتال میں گزارا، اور اس سب کا سہرا جاتا ہے لیاقت یونیورسٹی اسپتال اور اس کی انتظامیہ کو، کہ جنہوں نے عائشہ کی بیماری میں اس کی اپنوں سے بڑھ کر خدمت کی۔ عائشہ نامی ایک اسٹاف نرس پی ایم سی ہاسپٹل کی سیریس کنڈیشن میں لائی گئی تھی، جام شورو کے آئی سی یو، کووڈ آئی سی یو میں داخل کیا گیا اور وہاں اس کا ٹریٹمنٹ چلا، لیکن یہاں تک جب پہنچی تھی تو اس کا ایک لنگ ایک سائیڈ ڈیمیج ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہائی فلو آکسیجن پہ ڈیپینڈنٹ تھی، اور تقریباً 7 ماہ مکمل ہونے کے بعد جب وہ ہائی فلو سے لو فلو آکسیجن پہ آئی، اسی کے بعد آج اس کو ہمارے ہاسپٹل سے چھٹی ملی۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس جس طرح خدمت سر انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور انہوں نے ہی اپنے کمنٹس میں یہ بتایا ہے کہ اس ہاسپٹل میں بہت اس خدمت کی ہے۔ عائشہ ظفر پیشے کے لحاظ سے خود ایک نرس ہیں، جو کہ اکتوبر 2020 میں کورونا کے مرض میں مبتلا ہو کر نواب شاہ اسپتال میں داخل ہوئی تھیں۔ پھر طبیعت زیادہ خراب ہونے کے بعد انہیں لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد لایا گیا، جہاں ان کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کی گئیں۔ اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ ہم سارے یہاں کے ایڈمنسٹریشن کے آفیسرس، ڈاکٹرس، ہمارے کنسلٹنٹ وہاں گئے، ان کو سی آف کیا، اس کو اپنے گھر بھیجا، اور ماشاءاللہ وہ صحت مند لگ رہی تھی۔ کورونا کے مریض کا علاج کوئی سستا علاج نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک مریض کے اوپر یومیہ 20 سے 30 ہزار روپے تک کا خرچہ آ جاتا ہے، اور 7 ماہ تک کسی مریض کا اتنا خرچہ برداشت کرنا کسی بھی سرکاری اسپتال کے لیے ایک بڑی بات ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی مریض داخل ہوئے ہیں ان کا سارا خرچہ ہاسپٹل ہی افورڈ کرتی ہے۔ ایک پیشنٹ پہ روزانہ تقریباً 20,000 سے 30,000 روپیہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ ہم اگر اس کی کیلکولیشن ایوریجلی 20,000 روپیہ پر ڈے کے حساب سے بھی کرتے ہیں تو 40 لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ کیلکولیٹ ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ آف سندھ افورڈ کر رہی ہے۔ آنے والے ہر غریب و امیر کو بلا تفریق علاج فراہم کیا جاتا ہے، اور اس ہاسپٹل کا الحمدللہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد کسی بھی مریض کو 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں کرنا پڑتا، اور معیاری علاج بھی ملتا ہے۔ 7 ماہ کے بعد عائشہ اپنے گھر جاتے وقت جہاں خوش بھی ہے تو وہیں اسپتال کے عملے سے جدا ہونے پر دکھی بھی ہے، کیونکہ عائشہ سے اسپتال عملے کا تعلق اپنائیت کا جو ہو گیا تھا۔ عموماً لوگ سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کی کمی اور علاج نہ ہونے کی شکایتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن لیاقت یونیورسٹی اسپتال نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہاں نہ صرف مریضوں کا بہتر علاج ہوتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر دکھی انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے۔ لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور انتظامیہ کے طرز عمل نے
بڑے بڑے پرائیویٹ اسپتالوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ انسان اگر خلوص، لگن اور محنت سے کوئی بھی کام کرے تو اللہ کریم اسے پایہ تکمیل تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ عمران علی بگیو، وائس آف پاکستان۔